بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، بنی اسرائیل شروع سے لے کر آخری تک مدینہ کی ہجرت کے ہی رازوں سے بھری ہوئی ہے۔ چنانچہ شروع کی آیتوں میں اسرا کا بیان ہے کہ اور پھر ذکر آ گیا ہے رشد و ہدایت کے وصول کا، اور بیچ میں پچھلی امت اور ان کے رہبروں، نبیوں اور رسولوں کے تبلیغ واقعوں کا تذکرہ ہے اور نذیر بن کر سامنے آ جاتا ہے، اور اس سلسلے میں یہ راج کے حکم اور اسرا کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور اس کے بعد مکہ سے نکلنے اور مدینے کی ہجرت کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ جاری رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی ہر دو آیت میں مظلوموں کے سلسلے کو مدینہ کی ہجرت سے ہی جوڑ دیا ہے، اور قریب تھا کہ وہ مسلموں البتہ تجھ کو عزیز کر دیتے مکہ کی سرزمین سے، تاکہ تجھ کو اس سے نکال دے، اور ایسی حالت میں ان کی ہلاکت بہت تھوڑے سے عرصے میں سامنے آ جاتی ہے۔ یہ مشرکوں کے حق میں سخت قسم کا ارادہ اور دھمکی ہے۔ جب بھی تمہارے ظلم کی بدولت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی ہجرت پیش آئے گی، تمہاری اجتماعی زندگی کی ہلاکت قریب سے قریب تر ہو جائے گی۔ گویا مدینہ کی ہجرت اسلام کی ہر دن بڑھتی ترقی اور اسلام دشمنوں کی موت و ہلاکت کے لیے لکھی تقدیر ہے۔ اور کہیے، اے میرے پروردگار، مجھ کو داخل کر مدینہ میں، اچھا داخل، اور نکال مجھ کو مکہ سے عزت کے ساتھ، اور میرے لیے اپنی طرف سے زبردست مدد عطا کر۔ اسی طرح سورہ انفال میں کچھ واقعوں میں مدینہ کا ہجرت کا ذکر موجود ہے، اور وہ وقت ذکر کے قابل ہے جب انکار کرنے والے لوگ تیرے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تجھ کو قید کر لے، یا مار ڈالے، یا مکہ سے نکال دے۔ وہ اپنی سازشوں میں لگے ہوئے تھے۔ خدا اس کے خلاف تکبیر کر چکا تھا، اور اللہ کی تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح سورہ توبہ میں صدیق اکبر کی عظمت و جلال کے تذکرے کے ساتھ ساتھ مدینہ کی ہجرت کا ذکر اس طرح موجود ہے۔
اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو نہ کرو۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے اس وقت مدد فرمائی جب اس کو انکار کرنے والوں نے مکہ سے نکالا، جبکہ وہ دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غار ہرا میں چھپے ہوئے تھے۔ جب رسول اپنے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تو غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بس اللہ نے اس پر اپنا سکینہ طمانینت اتاری اور اسے ایسی فوج کے ذریعے قوت پہنچائی کہ تم اس کو نہیں دیکھ رہے تھے، اور اس طرح خدا نے کافروں کا کلمہ پست کر دیا اور اللہ کا کلمہ ہی سب سے بلند ہے۔ اور بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اسلام میں ہجرت ایک اہم فریضہ ہے۔ کون نہیں جانتا کہ انسان کے لیے وطن، مال، بال بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں، اور انہی قیمتی پونجی پر اپنی دنیا کا عیش، راحت اور زندگی کو باقی رکھنے کا آدھار سمجھتے ہیں، لیکن اس کی انسانیت کی ترقی زندگی کے ان تمام مقصدوں سے بھی ایک بلند مقصد چاہتی ہے، اور وہ ہے کائنات پیدا کرنے والے اور رب العالمین معرفت، جس کی شفقت اور محبت نے اس کو یہ روح دکھایا۔ اسی معرفت کا نام دین اور ملت ہے۔ انسان جب اس حقیقی مقصد کو پا لیتا ہے تو پھر اس کی نگاہ میں اس درجہ پھیلاؤ اور بلندی پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا کی ان تمام رنگینیوں اور دامن بھی اس کے تنگ نظر آتا ہے، اور وہ اس تنگ دانی سے عاجز ہو کر آخرکار روحانی زندگی کی گود میں ہی تسکین پاتا ہے، اور جب اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر دین حق کے لیے وہ دنیا کی تمام قیمتی پونجی، تن من دھن، یہاں تک کہ بال بچوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اس قیمتی موتی کو آنچ نہیں آنے دیتا جس کا نام ایمان ہے۔ اسی حقیقت حال کو اسلام کے مقدس لفظوں میں ہجرت کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں، پلیز۔ اللہ حافظ۔